1991 میں قانون بن گیا کہ کوئی دھارمک کوئی مندر مسجد کا جھگڑا نہیں چلے گا، جس کو جہاں جو جگہ مل گئی ہے بھئی اپنی عبادت کرے، اپنے رب کو پوجے، اپنے پرماتما کی کیرتن بھجن کرے۔ یہ سب تو کرتے نہیں، خام خواہ نوجوانوں کو اکسا دیتے۔ رام نومی میں جے شری رام لگا، اچھی بات، جے شری رام اگر اس نیت سے لگائیں، اس نیت سے آپ پڑھتے ہیں کہ بھئی ہم شری رام چندر جی کا نام لے رہے تاکہ کچھ انرجی آئے، تو آپ کے کنسپٹ کے حساب سے اچھی بات ہے، آپ کیجئے، کوئی دقت نہیں ہے ہم مسلمانوں کو۔ اسی طرح جیسے مسلمان جوش نعرہ لگاتا ہے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، اگر مسلمان لگاتا ہے، حالانکہ یہ جنگ کے میدان میں یہ نعرہ لگایا جاتا تھا، اب تو کہیں پر بھی لگا دیتے، لیکن اگر کوئی مسلمان یوں ہی لگاتا ہے کسی کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، تو غلط بات ہے۔ لیکن اگر نعرہ تکبیر لگاتا ہے کہ چلو بھئی اخلاص کے ساتھ نام لے رہے ہیں تو اللہ کا نام لینے پر نیکی ہے، تو ایسے ہی ابھی 30 تاریخ کو ایک مئی کو ایک پروگرام تھا ہمارا ادھر پوریا کے طرف، ہم تھے مولانا کفیل اشرف صاحب، دونوں ایک گاڑی میں تھے، ایک جگہ رکے چائے پینے کے لیے، تو بہت سارے علماء کرام تھے ہم لوگوں کے ساتھ میں، تو چائے پی رہے تھے، چائے کوئی سموسا کوئی کیلا کچھ اسنیکس وغیرہ لے رہے تھے، تو ایک آدمی ادھر سے آیا، ایک بائک ادھر سے تیزی کے ساتھ، اس میں 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے بائک میں، اور زور سے وہیں پر کیا نعرہ لگا، جے شری رام۔ ان کا مقصد ہمیں چڑھانے کا تھا، ارے مریادہ پرشوتم کا نام پنیہ کمانے کے لیے لیں گے تو تم کو تمہارے کتابوں کے شاستروں سے فائدہ ہوگا، آپ کو آپ کے عقیدے کے حساب سے پنیہ کمانا ہے تو ان کی وشیشتاؤں کا ذکر کرو کہ ہے برہمگت استانتی ستسنگتی ردان وچارتو شاہ، لیکن نہیں، وہ خامخواہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جے شری رام، جے کا مطلب جے ہو یعنی بول بالا ہو، ہمیشہ آپ زندہ رہیں، جے شری رام، شری جناب کے لیے لگاتے ہیں، عزت کے لیے لگاتے ہیں، رام چندر جی جب پیدا ہو رہے تھے تو اس رام چندر جی پیدا ہونے کے بعد رام چرتر مانس میں تلسی داس نے یہ لکھا کہ رام کا مطلب میں، رام 2 لفظ سے ملا ہے، رام مطلب پرکاش، ماں منے میں پرکاش ہوں، جے شری رام کا مطلب رام چندر جی کی روشنی کی جے ہو، اچھی بات ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ گرو نانک کے ماننے والے لگاتے واہے گرو، کوئی دقت نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ہے، کنسپٹ ہے، لگائیے بولیے، لیکن خامخواہ اس کو مدعا بنانا جھگڑے کا، تم مسلمان میں ہندو، تم برہمن میں شودر، وہ شودر ہے، وہ چھیتری ہے، وہ کشتری ہے، فلاں ہے، دماغہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، غلط بات، غلط ہسٹری، غلط بات، غلط سوچ۔ میرے مسلم بھائیوں، ایک بات ذہن میں یاد بٹھا کر رکھیے گا، آج جتنے بھی مظالم ہم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں اور جتنے بھی آج ہم لوگ زد میں ہیں، ہمارے اعمال بد کا ہی نتیجہ ہے۔ یقیناً تحقیق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی، جب مسلمان اپنی مسجدوں سے دور ہونے لگے تو ان مسجد اللہ کی نعمت ہے، اس زمین پر مسجد، ان احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد پسندیدہ جگہ، ان احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، اور سب سے بری جگہ اللہ کے سامنے میں کوئی ہے تو وہ بازار ہے، چونکہ بازار کے اندر گالیاں اور غیبت، چغلخوری، بےایمانی سب چیز اس جگہ پر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کل قیامت میں بھی زمین کے اوپر کا زمین کا کوئی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اگر لے کر جائے گا تو انہی وہ جگہ ہے جہاں پر مسجدیں ہماری قائم ہیں، ان مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں جنت میں لے کے جائیں گے۔ لاکھ ایلیگیشن سے لگا کر توڑ لے، بلڈوزر ڈال کر دے کر اس کو شہید کر دے، ختم کر دے نام و نشان اوپر سے، لیکن زمین قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں
وہ زمین مسجد کی ہوگی، لاکھ فیصلے کرا لو، کچھ بھی کرا لو، ہمارا یہ کانسیپٹ، ہمارا یہ عقیدہ، ہماری مسجدیں ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ کیوں چھوٹتی؟ کیونکہ ہم لوگ مسجدوں سے دور رہتے، ہم لوگ مسجدوں سے الگ رہتے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھنے کے لیے کسی پی ایم نے ہم کو نہیں منع کیا، ریزرویشن لینے کے لیے منع کیا کہ آپ کو ریزرویشن نہیں ملے گا، ہم کو نہیں ضرورت ہے ریزرویشن، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کسی نے منع نہیں کیا۔ ہمارے نوجوانوں میں کم سے کم 90% نوجوان ایسے ہیں جن کی زندگی میں نماز نہیں۔ Why Allah created you? Just consider. You must consider about yourself. اللہ نے آپ کو اس زمین پر کیوں بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر آپ کو جوانی کس لیے دی؟ آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا، آپ کو اس کے اوپر فکر کرنی ہوگی، ورنہ دنیا کے اندر اسلام کا اتنا اچھا پوتر نظام ہے کہ ہم لوگ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے آج اسلام کے نظام کو، شریعت کو، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے تالے لگائے جا رہے ہیں مدرسوں میں۔ آپ کے جھارکھنڈ بہار میں اگر کم ہے، لیکن جائیے آسام میں پوچھے، مولانا بتائیں گے بھی، مولانا صدر محترم مولانا عقیل الرحمان صاحب، 900 مدرسے بند ہیں، 900 مدرسے۔ کیوں؟ مدرسے سے ہم لوگوں کو محبت نہیں ہے۔ جہاں مدرسہ چلتا ہے مکتب کی شکل میں، ہمارے علماء محنت کرتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان سے انسیت نہیں، محبت نہیں ہے، تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کو چھین لیتا ہے، اس سے آپ کو محروم کر دیتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر نعمت کی ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس نعمت کو چھین لے گا۔ سب سے بڑی نعمت آپ کے بیچ، آپ کے پاس کوئی ہے تو ایمان۔ آج ایمان بھی سلب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایمان سلب کیسے؟ آپ خود دکھے گا نہیں کہ بھی آپ کا ایمان سلب ہو گیا، آپ گناہ زیادہ کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ہمارے سماج کے نوجوان بچے اور بچیاں مرتد ہو جاتی ہیں۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی، مرتد ہو رہی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ ہو رہی ہے۔ ہم لوگ بڑے فیس بک پہ، واٹس ایپ پر غم مناتے ہیں، مولانا ہماری سماج کی اتنی بچیاں مرتد ہو گئی، اغیار کے جھانسے میں آ گئی، شادی کر لی انہوں نے، کورٹ میرج کر لیا۔ ان کے اوپر غور و فکر ہونا چاہیے، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ I completed my responsibility and I completed my duty، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ ہم پر جو ذمہ داری کی پوری کر لی، ایک بات یاد رکھیے، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ان چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے؟ صرف یہ کہ سماج کے اندر بھی سماج کو کم سے کم فائنینشیل اعتبار سے مدد مل سکے۔ پتہ چلتا ہے کہ سماج کو بھی ساتھ لے کر چلنا، آگے بڑھنا ایمان والوں کی ضرورت ہے۔ آج ہماری بیٹیاں اپنے ایمان کو بیچ لیتی ہیں۔ ذمہ دار کون؟ ہم لوگ ذمہ دار، ہمارے تنظیم کے ذمہ دار وہ لوگ ذمہ دار، ہمارے سماج کے دانشور لوگ ذمہ دار۔ ہم لوگوں کو بٹنے سے فرصت نہیں۔ ہم نوجوانوں کو جن ہاتھوں میں قرآن کریم کا مسودہ ہونا چاہیے ان ہاتھوں میں دے دیجئے۔ ہر 24 گھنٹے میں سے میرے خیال سے 12-13 گھنٹہ موبائلوں میں گزرتا، فوراً کوئی میسج آیا، پھٹ سے اٹھا کر دیکھتے کہ کون سا میسج آیا، کرکٹ میں کون سی ٹیم بنانی ہے، ڈریم 11 میں کہ پیسہ جیتیں گے۔ صرف اس میں ہمارے جوانوں کی زندگی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ون شبابی فیما اپنا کل قیامت میں جوانوں پوچھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کی عبادت کو دیکھ کر رب ذوالجلال سب سے زیادہ خوش ہوتا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ فہو فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ اللہ کی عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح کا دانہ ہو اور ہمیشہ سر پر پگڑی باندھ کر مسجد میں سجدہ کرتے رہے، نہیں۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھیے، زکوٰۃ کے وقت
میں زکات دیجئے، روزے کے وقت میں روزہ رکھیے، اور حج کے وقت میں حج کیجئے، اور کسی سے جھوٹ مت بولیے، شراب مت پیجئے، اور خواہ مخواہ کے کوئی بھی فلمیں ریلیز ہوتی ہے تو گانے کو ڈاؤن لوڈ کر کان میں لیڈ لگا کر ایئر فون لگا کر سنتے رہتے ہو، بائک چلاتے ہو۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی ہمارے جوانوں کو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ عید کے دن سنت ایک یہ بھی تھی کہ آپ ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے آتے اور تکبیر تشریف پڑھتے ہوئے جاتے۔ میں اگر بلا مبالغہ یہ بات کہوں کہ اگر میں یہاں پر 20 نوجوانوں کو کھڑا کر کے کہوں کہ ذرا بتاؤ عید کے دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تکبیر تشریق پڑھنا چاہیے، سنت رسول ہے، ہر کوئی کہے گا کہ مولانا یہ تکبیر تشریق کیا؟ سلمان خان کی فلم ریلیز ہوتی ہے، کسی کا بھائی کسی کی جان تو فوراً جناب گانا یاد ہو جاتا ہے، اور آپ کو تکبیر تشریق سال میں ایک مرتبہ وہ دن آتا ہے تو وہ تکبیر تشریق آپ کو یاد نہیں ہو پاتی۔ میرے نوجوانوں، جوانی برباد ہونی چاہیے آپ کی جوانی کس کام کی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ کی جوانی اگر کام نہ آئے۔ جوانی اگر دیکھنی ہے تو حضرت امام مالک کی دیکھو، 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے چیف جسٹس بن گئے تھے۔ اگر جوانی دیکھنی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی جوانی دیکھیے، تفسیر میں اماموں کے قلم رک جاتے ہیں۔